السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھنے کے دوران غلطیاں۔ جلدی نماز پڑھنا پہلی غلطی۔ پاؤں اور انگلیاں قبلے کی طرف نہ ہونا دوسری غلطی۔ سجدے کے دوران زمین سے پاؤں کا اٹھ جانا تیسری غلطی۔ امام سے پہلے کوئی ارکان ادا کرنا چوتھی غلطی۔ رکوع میں کمر کا سیدھا نہ ہونا پانچویں غلطی۔ سجدے میں ناک زمین پر نہ لگنا چھٹی غلطی۔ سجدے میں کہنیوں کا زمین پر چٹ کرنا ساتویں غلطی۔ میرے بھائی، ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ پہلی غلطی کیا کہ بہت سے دیکھا جاتا ہے کہ نماز کو بہت جلدی پڑھتے ہیں، اور بہت سے علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جلدی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں آتی ہیں، اور اس کی وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، کوشش کریں کہ جب بھی نماز پڑھیں، کوئی سی بھی نماز پڑھیں، چاہے آپ ایک ہی نماز کیوں نہ پڑھتے ہوں، بالکل سکون سے پڑھیں اپنا دل لگا کر۔ چلو کم سے کم آپ نے جو محنت کی، آپ نے وضو کیا، آپ اللہ کے سامنے 10 منٹ کھڑے ہوئے، تو کم سے کم تمہارا وہ وقت کم سے کم اللہ کے راستے میں قبول تو ہو۔ اب تم نے دکھاوے کے لیے وضو تو کر لی، آ گئے جلدی دیکھا کوئی نہیں ہے، بس ختم کر دی 2 منٹ میں، تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ وہ نماز آپ کی قبول نہیں ہوئی۔ دوسری کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جب جاتا ہے تو اس کے جو پیچھے والے جو پیر ہیں تو وہ انگلیاں اٹھنی نہیں چاہیے، بالکل اپنی جگہ پر رہنی چاہیے۔ پاؤں اور انگلیاں قبلے کی طرف ہونا۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں جب ہم لوگ کھڑے ہوں تو یہ خیال رکھیں کہ میرے پیر کدھر جا رہے ہیں۔ اب تو میں ویڈیو میں تو ہوں نہیں، تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے بتا دیں، کیونکہ آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، تو پیر بالکل سیدھے رکھیں، اور اپنے پیروں کے درمیان صرف اور صرف 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، صرف 4۔ لیکن یہ دیکھا جاتا بہت سے لوگ اتنے بڑے گدرے پھاڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ میرے بھائی، یہ کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پیر کدھر ہیں۔ اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جیسے کوئی حافظ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں کوئی بھی رکن نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ سجدہ میں امام صاحب بعد میں اٹھتے ہیں، لیکن پیچھے والے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ رکوع کریں گے، وہ رکوع بعد میں جائیں گے، پیچھے والے پہلے۔ میرے بھائی، یہ بھی کرنا غلط بات ہے، اس سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور رکوع میں کمر کو سیدھا رکھنا، کہ جب ہم لوگ رکوع کرتے ہیں تو یہ دھیان دیا جائے کہ اپنی کمر کو، جب ہم مدرسے میں تھے تو مطلب حافظ صاحب ہم کو نماز سکھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کمر رکوع میں ایسے کرو کہ اگر تمہارے کمر پہ پانی رکھ دیا جائے کٹوری میں تو بالکل برابر رہے، بالکل برابر، یہ نہیں کہ ایک طرف زیادہ ایک طرف کم۔ ہم نے نماز سکھائی جاتی مدرسوں میں بچوں کو کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ، کیونکہ حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان 80 سال نماز پڑھتا ہے، 80 سال جتنی اس کی زندگی ہے، اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کرتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی 70 سالہ کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، نماز کو پہلے سیکھیں اور سمجھیں کہ کیا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی ناک زمین پر لگنی چاہیے، اور آپ کے جو پیچھے والے جو پیر ہیں، جو انگلی ہیں، وہ بھی زمین پر لگی ہونی۔ یہ نہیں کہ اس کو اٹھا لیا، الگ کر دیا زمین سے، نہیں۔ اور جب رکوع کریں تو اپنے جو ہاتھ ہیں، جو ہم لوگ گٹے کو پکڑتے ہیں، بالکل طاقت سے پکڑیں، اتنی طاقت سے کہ اگر پیچھے سے کوئی دھکا بھی مارے تو انسان اپنے ہاتھ چھوڑ کے آگے نہ بڑھ جائے۔ یہ سب مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، ہم کو سکھایا گیا، تو ہم کو معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اور جب کھڑے ہو، نیت باندھے اللہ اکبر کہہ کے
تو ایک بار اپنے پیروں کی طرف نظر اٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ میری انگلیاں کدھر ہیں، سیدھی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہے۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ کی نماز میں حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ سب انسان کوئی آگے ہو جائے کوئی پیچھے ہو جائے، اس ایک انسان کی وجہ سے کسی کی نماز قبول نہ ہو۔ اسی کے مارے حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لیں، پیر کو پیر سے ملا لیں، بالکل برابر، یہ نہیں کہ آگے پیچھے۔ یہ نماز کا طریقہ ہے میرے بھائی، اس طریقے سے نماز پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی ساری نمازیں قبول ہوں گی۔ لیکن بہت سے لوگ یہ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ انہیں نماز تو پڑھنا ہوتا نہیں ہے، کسی کو دکھا کے نماز پڑھتے ہوں۔ دکھاوے کی نماز ہمیشہ بھائی میرے تمہارے اوپر مصیبت لے کے آئے گی، تمہارے لیے پریشانی لے کر آئے گی۔ وہ نماز تمہارے لیے رحمت بن کر آئے گی جو تم اللہ کو دکھا کر نماز پڑھو گے۔ تمہارے دل میں یہ ہے کہ ہم کمرے کے اندر اکیلے ہیں، کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے کیا کر رہے، لیکن میرا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں کہ نماز میں گندے یا کچھ بھی باتیں دماغ میں آتی ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمارا دھیان بھٹکاتا ہے کہ ہم نماز سے اپنے آپ کو ہٹا دیں۔ ایک آخری واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا۔ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا علی، ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے سنا ہے کہ جو باتیں نماز سے پہلے تمہارے دماغ میں نہیں ہوتی ہیں، نماز میں تمہارے دماغ میں وہ باتیں آ جاتی ہیں۔ تو مولا علی مسکرانے لگے، کہنے لگے مجھے یہ بتائیں کہ ایک گھر امیر کا ایک گھر فقیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ تو وہ کہنے لگا مولا علی وہ تو امیر کے گھر پہ جائے گا کیونکہ اس کو وہاں پیسہ ملے گا، زیور ملیں گے۔ تو مولا علی کہنے لگے تبھی تو شیطان ان کو بھڑکاتا ہے جن کے دل میں خدا ہے، اور جن کے دل میں خدا نہیں ہے شیطان کا وہاں کیا کام؟ تو اس نے اتنی بات سنی، فوراً اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے فوراً اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ وہ یہودی تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا۔ تو میرے بھائی، یہ ہے ہمارے دل میں اللہ کی برکت کی، جس کے دل میں اللہ ہے، جس کے دل میں رسول ہیں، جس کے دل میں قرآن ہے، جس کے دل میں نماز کی محبت ہے۔ شیطان انہی لوگوں کو بھڑکاتا ہے، لیکن جن کو نہ اللہ سے مطلب، نہ نبی سے مطلب، نہ قرآن سے مطلب، نہ نماز سے مطلب، انہیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، تو میرے بھائی شیطان ان کے پاس نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہ وہ کام شیطان نہیں کا کر رہے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کو نہ مانو، نماز کو نہ پڑھو، قرآن کو نہ کھولو، ماں باپ کو ستاؤ، تو وہ کام کر ہی رہے ہیں۔ لیکن جو کام یہ نہیں کر رہا ہے، شیطان ان کو بھڑکاتا ہے کہ تم یہ کام مت کرو، تم یہ کام چھوڑ دو، نماز تم بھی نہ پڑھو، ماں باپ کو تم بھی ستاؤ، قرآن تم بھی نہ پڑھو اور غلط کام کرو۔ تو میرے بھائی، تبھی تو شیطان ان لوگوں کو بھڑکاتا ہے، ان لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ جن کے دل میں خدا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ دیں اور گندے کاموں میں، غلط کاموں میں لگ جائیں، کیونکہ ہمارا غلط کام کرنا شیطان کی جیت ہوگی اور ہمارا صحیح کام کرنا، نیک اعمال کرنا شیطان کی ہار ہوگی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ کو شیطان کو ہرانا ہے یا اس کو جتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔